منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 57 سورۃ المائدہ کا 9واں رکوع، چھٹے پارے کا 13واں رکوع۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ رفاع بن زید اور سوید بن حارث دونوں نے اسلام کا اظہار کیا، اور پھر یہ دونوں منافق ہو گئے، اور یہ پھر دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ بعض مسلمان ان سے محبت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ زبان سے اسلام کا اظہار کرنا اور دل میں کفر چھپائے رکھنا دین کو ہنسی اور کھیل بنانا ہے، لہذا ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، وہ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، والکفار، اور کافر، اولیاء، ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، یعنی جو بت پرست ہیں، مشرک ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سب سے دور رہو اور ان سے بھی دوستی نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو، کیونکہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرنا مومن کا کام نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، اگر ایمان رکھتے ہو تو کافروں سے، ان اللہ کے دشمنوں سے، بد عقیدہ بد مذہب لوگوں سے دوستی نہ کرو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے اذان دو تو اسے ہنسی کھیل بناتے ہیں۔ شان نزول یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مؤذن نماز کے لیے اذان کہتا اور مسلمان اٹھتے تو یہودی ہنستے تھے اور مذاق اڑاتے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مدینہ طیبہ میں جب مؤذن اذان میں کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ اور کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ایک عیسائی یہ کہا کرتا تھا کہ جھوٹا جل جائے، نعوذ باللہ من ذالک، اذان سن کے کہتا تھا جل جائے جھوٹا، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ۔ ایک رات اس کا خادم آگ لایا، وہ اور اس کے گھر کے لوگ سو رہے تھے، آگ سے ایک شرارہ اڑا اور وہ عیسائی اور اس کے گھر کے لوگ اور تمام گھر جل گیا۔ گستاخوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ وہ نرے بے عقل لوگ ہیں، جو ایسی بے وقوفانہ اور جاہلانہ حرکات کرتے ہیں۔ یہ بے وقوف لوگ ہیں، عقل ہوتی تو وہ ایسی باتیں نہ کرتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اذان قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے۔ یہاں فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کے لیے اذان دو، تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ اذان جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، اور یہ اذان مسلمانوں کا شعار ہے، مسلمانوں کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے، اور اذان کی برکت سے برکتیں ملتی ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے ملک پاکستان میں ہماری حکومت کی کوششیں رہی ہیں کہ کسی طریقے سے لاؤڈ اسپیکر پہ اذان بند ہو جائے۔
کبھی کہتے ہیں اس سے کافروں کی نیندیں خراب ہوتی ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جو لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ حالانکہ اذان کی آواز سے تو برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ ہماری حکومت کو اور ہماری انتظامیہ کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ کبھی کہتے ہیں چاروں طرف لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہیں، 3 طرف ہٹا دو، ایک طرف لگا دو، تو یہ نادان لوگ ہیں۔ پاکستان ایک واحد ملک ہے، مدینہ شریف کی ریاست کے بعد پاکستان وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے، اور اس کے لیے 60 لاکھ مسلمانوں نے اپنے خون کا نذرانہ دیا ہے، شہداء کی روحیں متوجہ ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کو سیکولر بنانے والے یہ بھی عقل لوگ ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اسلام کا قلعہ رہے گا، اور پاکستان میں انشاءاللہ اسلامی نظام مصطفیٰ قائم ہوگا، اور جو یہود و نصارہ کی خواہش پر پاکستان کو لادینی ریاست بنانا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ نیست و نابود ہوں گے۔ آگے ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتابیوں، هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، تمہیں ہماری کیا بات بری لگی؟ یہی بات نا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف اتارا گیا، وما انزل من قبل، اور اس پر ایمان لائے جو ہم سے پہلے اترا، وان اکثرکم فاسقون، اور یہ کہ تم میں اکثر فاسق لوگ ہیں۔ یہودیوں کی ایک جماعت نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ انبیاء میں سے کس کس کو مانتے ہیں؟ اس سوال سے ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اور جو اس نے ہم پر نازل فرمایا میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور جو حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد میں جو نبی ہوئے ان پر نازل کیا گیا اس پر میں ایمان رکھتا ہوں، اور جو حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا یعنی توریت اور انجیل، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا سب کو میں مانتا ہوں۔ ہم انبیاء میں فرق نہیں کرتے، یعنی سب پر ایمان لاتے ہیں، ہم ایسا نہیں کرتے کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی مانتے ہیں تو وہ آپ کی نبوت کے منکر ہو گئے اور کہنے لگے جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانے ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتابیوں، هل تنقمون منا، تمہیں ہمارا کیا برا لگا؟ الا ان آمنا باللہ، یہی نہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہماری طرف اترا، وما انزل من قبل، اور اس پر جو پہلے اترا، وان اکثرکم فاسقون، اور بے شک تم میں سے اکثر فاسق ہیں، بے حکم ہیں، نافرمان ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کیا میں بتا دوں جو اللہ کے یہاں اس سے بدتر درجے میں ہے؟ یہودی جو ہے مسلمانوں کو بدتر کہتے تھے، کس وجہ سے؟ کہ مسلمانوں سے دشمنی رکھتے اور عداوت رکھتے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ بدتر تو تم ہو کہ جس پر اللہ تعالی نے لعنت فرمائی ہے اور تمہارے آباء و اجداد کو بندر اور خنزیروں کی شکل میں مسخ فرمایا۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، اے محبوب آپ فرمائیے کیا میں بتا دوں جو اللہ کے یہاں اس سے بدتر درجے میں ہے، یعنی کون اللہ کے یہاں بدتر ہے؟
من لعنہ اللہ، وہ بدتر ہے جن پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور ان پر اللہ نے غضب فرمایا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان میں سے کئی لوگوں کو بندر اور خنزیر سور بنا دیا، ان کی صورتیں مسخ کر کے، وعبد الطاغوت، اور شیطان کے پجاری، جنہوں نے شیطان کی پوجا کی، شیطان کی فرمانبرداری کی، اولئک شر مکانا، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ سیدھی راہ سے بہت بہکے ہوئے ہیں، یعنی وہ جہنم میں ہیں، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب تمہارے پاس آئیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس جماعت نے اپنے ایمان اور اخلاص کا اظہار کیا، اور دل میں جو کفر تھا، جو گمراہی تھی، اس کو چھپا کر رکھا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم مسلمان ہیں۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، اور وہ جماعت جب آئی تو وہ لوگ آتے وقت بھی کافر تھے، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور جاتے وقت بھی کافر تھے، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے تھے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ان یہودیوں میں سے تم بہت ساروں کو دیکھو گے کہ وہ دوڑتے ہیں، فی الاسم، گناہ میں، والعدوان، زیادتی میں، واکلہم السحت، اور حرام کھانے میں، حرام خوری میں۔ یعنی یہودی اکثر ایسے ہیں جو گناہ میں، زیادتی میں اور حرام کھانے میں کوششیں کرتے ہیں اور دوڑتے ہیں۔ گناہ سے مراد تو ہر گناہ ہے، ہر نافرمانی ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہاں گناہ سے مراد ہے توریت کے مضامین کو چھپانا، اور توریت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو محاسن اور اوصاف ہیں ان کا مخفی رکھنا مراد ہے۔ اور عدوان، زیادتی سے مراد بعض مفسرین نے فرمایا یہاں یہ ہے کہ توریت کے اندر اپنی طرف سے جو کچھ وہ بڑھاتے تھے یہ مراد ہے، اور یہاں فرمایا گیا کہ وہ حرام خوری کرتے ہیں، حرام خور ہیں، تو اس سے مراد ہے رشوتیں وغیرہ لے کر، رشوتوں کے ذریعے اور دیگر حرام طریقوں سے حرام مال کو حاصل کرنا، یہ مراد ہے۔ لبئس ما کانوا یعملون، بے شک بہت ہی برے وہ کام کرتے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم، اللہ اکبر۔ اس آیت کے ترجمے سے پہلے ایک ہمارے معاشرے کی حالت رس سمجھیں۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے یہ مولویوں کو کیا تکلیف ہے، ہم جو بھی کریں، رشوت کا لینا دینا کریں، سود کا لینا دینا کریں، بے پردگی کریں، بے حیائی کریں، عریانی فحاشی کریں، یہ مولویوں کو کیا تکلیف ہے؟ تو اس آیت کریمہ کا آپ ترجمہ سنیں گے تو وجہ سمجھ میں آ جائے گی۔ یہودی اور عیسائی علماء نے اپنی قوم کو گناہ سے نہیں روکا، اللہ تعالیٰ اس کی مذمت فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے علماء پر لازم ہے کہ وہ برائی سے روکیں۔ تو یہ علماء کی ڈیوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی ہے۔ تو جو اہل حق ہیں وہ حق بات کہتے ہیں اور برائی کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ جن کو تکلیف ہوتی ہے تو ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ تو علماء حق کی ڈیوٹی ہے۔
لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، انہیں کیوں نہیں منع کرتے ان کے پادری اور راہب گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے۔ قرآن پاک مذمت کر رہا ہے کہ یہودی، عیسائی، علماء، پادری، راہب یہ یہودیوں عیسائیوں کو گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ لبئس ما کانوا یصنعون، بے شک وہ بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ برے کاموں سے مراد یہ ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی، پادری، راہب لوگوں کو گناہوں سے اور برے کاموں سے نہیں روکتے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، مسئلہ، اس سے معلوم ہوا کہ علماء پر نصیحت اور بدی سے روکنا واجب ہے، اور جو شخص بری بات سے منع کرنے کو ترک کرے اور نہیں منکر سے باز رہے، یعنی جو لوگوں کو بری بات سے روکنا چھوڑ دے، وہ بمنزلہ مرتکب گناہ کے ہے، یعنی وہ بھی گناہ کرنے والے کی طرح ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، اور یہودی بولے اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ اللہ بخیل ہے، استغفر اللہ۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہودی بہت خوشحال تھے اور بہت زیادہ دولت مند تھے۔ جب انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی، مخالفت کی، تو ان کی روزی کم ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک نقطہ سمجھیں کہ حضور کی آمد سے پہلے یہودی حضور کا ذکر کرتے تھے، اور ہر یہودی مرنے سے پہلے جب وصیت کرتا تو اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مرتا کہ اس کھجوروں والی بستی میں ان قریب نبی آخر الزماں ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، تمہیں ان کا ساتھ دینا ہے اور ان پر اپنی جان نچھاور کرنی ہے۔ یہودیوں کی ہر محفل میں حضور کے اوصاف بیان ہوتے، آپ کی شان و عظمت کا ذکر ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت روزی عطا فرمائی۔ یہودی روزگار میں بہت خوشحال تھے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہو گئی تو انہوں نے حضور کا ذکر چھوڑ دیا اور حضور کے اوصاف انہوں نے بدل کر پیش کرنے شروع کیے۔ حضور کی تعریفیں جو توریت میں لکھی تھیں وہ چھپانے لگے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے۔ ان کی روزی کم ہو گئی اور ان میں تنگ دستی بہت عام ہو گئی، ان کے کاروبار وہ نقصان کی طرف چلے گئے۔ اس وقت فخاص یہودی نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہے، یعنی معاذ اللہ وہ رزق دینے اور خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے۔ اب یہ بات تو فخاص یہودی نے کہی تھی، لیکن یہاں سب کی مذمت کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی یہودی نے اس کو اس بات سے منع نہیں کیا، بلکہ سب اس پر راضی رہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو گناہ سے نہ روکے اور گناہ پر راضی ہو جائے تو وہ بھی گناہ میں شریک ہوتا ہے۔ تو اس لیے پوری یہودی قوم اس بکواس میں شریک ہو گئی، اس لیے فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہودی بولے اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ یہاں پر یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ یہودی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے تھے اور حضور کی آمد سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ نے ان کو غلبہ بھی دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشحالی بھی دی۔ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے سے اجتناب کیا اور آپ کی مخالفت شروع کی تو یہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ آج مسلمانوں کو چاہیے
کہ اگر وہ عروج چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، تو بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں، اٹھتے بیٹھتے حضور کا ذکر کریں، حضور کی شان و عظمت بیان کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ باندھے جائیں، یعنی وہ تنگ دست ہو جائیں۔ اس ارشاد کا اثر یہ ہوا کہ یہودی دنیا میں سب سے زیادہ بخیل ہو گئے اور سب سے زیادہ تنگ دست ان معنوں میں ہو گئے کہ ان میں ہرس اتنی بڑھ گئی کہ جتنا بھی کروڑ پتی ہو وہ اپنے آپ کو پریشان حالی تصور کرتا ہے۔ اور یہ بھی مانا ہے کہ ان کے ہاتھ جہنم میں باندھے جائیں گے، ہاتھ باندھ کر انہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور جو انہوں نے کہا اس کہنے کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں، یعنی وہ جواد ہے، کریم ہے، وہ عطا فرماتا ہے۔ ينفق کیف یشاء، جیسے چاہے عطا فرماتا ہے، اپنی حکمت کے مطابق عطا فرماتا ہے، کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور اے محبوب یہ قرآن پاک جو آپ کی طرف آپ کے رب کے پاس سے اترا، اس سے ان میں سے بہت ساروں کو شرارت اور کفر میں ترقی ہوگی۔ طغیانن سرکشی، شرارت، و کفرن اور کفر، یعنی جتنا قرآن سنتے جائیں گے ان کا دل اتنا گندا ہے کہ ان کا حسد، ان کا عناد، ان کی دشمنی، ان کا کفر اور ان کی سرکشی بڑھتی ہی جائے گی۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ان میں ہم نے قیامت تک آپس میں دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ تو یہودی آپس میں، عیسائی بھی آپس میں، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں اور ان کے دل کبھی نہ ملیں گے۔ ہاں، مسلمانوں کے مقابلے میں وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں، اطفأها اللہ، اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ یہودی لڑائی کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، آج بھی وہ یہی کر رہے ہیں کہ ایک قوم کو دوسری قوم سے لڑاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سب آپس میں لڑتے رہیں اور پوری دنیا پر یہ حکومت کرتے رہیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر کتاب والے یہودی عیسائی ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ضرور ہم ان کے گناہ ان سے مٹا دیتے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ضرور ہم انہیں چین کے باغات میں لے جاتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر وہ توریت کو قائم رکھتے اور انجیل کو قائم رکھتے، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے اور آپ کا اتباع کرتے، کیونکہ توریت اور انجیل میں اس کا حکم دیا گیا۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَبِّهِمْ، اور جو کچھ ان کی طرف اترا ان کے رب کی طرف سے، اسے قائم رکھتے، اس پر ایمان رکھتے۔ یعنی تمام کتابیں جو اللہ نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائیں، ان تمام کتابوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور آپ پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ تو اگر وہ رسول اللہ پر ایمان لے آتے
اور ان کا اتباع کرتے تو توریت، انجیل اور ساری کتابوں کو وہ قائم رکھنے والے ہو جاتے۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو انہیں رزق ملتا اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، یعنی رزق کی کثرت ہو جاتی اور ہر طرف سے روزی ان کی طرف پہنچتی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین کی پابندی اور اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری سے رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، چاہیے کہ سچی پکی توبہ کریں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کریں، انشاءاللہ ہر پریشانی دور ہوگی۔ منہم امت مقتصدہ، ان میں کوئی گروہ اعتدال پر ہے، یعنی یہودیوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے حد سے تجاوز نہیں کیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو وہ حضور کو دیکھ کر ایمان لے آئے اور مومن بن گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں اکثر بہت ہی برے کام کر رہے ہیں، یہ وہ ہیں جو کفر پر جمے ہوئے ہیں۔ سورۃ المائدہ کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس رکوع کے نور سے روشن و منور فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ گناہ صغیرہ ہو کہ کبیرہ ہو، یہ دنیا کو بھی تباہ کرتا ہے اور آخرت میں بھی تباہی کا خطرہ ہے۔ چین، سکون، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے۔